لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، اچھے لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں، تو ہم تو بوسیدہ ہڈی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. من یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قرآن میں جگہ جگہ اس سوال کا جواب ہے. اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. سوال نبی سے پوچھا تھا نا، تو جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟ نبی کو. لیکن جواب نبی نے نہیں دیا، بلکہ جواب میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جواب اللہ دے رہا ہے. بھائی نبی کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ نبی سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے تو یہ تھوڑی کہا کہ میں زندہ کروں گا، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ زندہ کرے گا. تو جواب بھی کس پہ بنتا ہے؟ بھائی جو میسنجر ہے اس کا کام پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، پیغام ثابت کرنا اس کے ذمے نہیں ہوتا. وہ کہے گا انہیں سے پوچھ لو. امریکہ کا سفیر آیا آپ کے کنٹری میں، ہمارے ملک میں فرض کرو، تو وہ پیغام لے کر آیا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی تو امریکہ کا سفیر نہیں، ہم نہیں مان رہے. وہ کہے گا بھائی فون کر کے پوچھ لو. صحیح ہے نا؟ یہ میرا ہیڈک نہیں ہے میں تمہیں گھنٹہ بٹھا کے سمجھاؤں کہ یار میں ہوں یہ کارڈ ہے میرے پاس، تمہیں میں نے کارڈ بھی دکھا دیا، پیپر بھی دکھا دیا، جاؤ فون کر کے پوچھ لو. اگر وہ کہتے نہیں ہوں تو میں بھی نہیں. تو یہ ہیڈک میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے بھائی؟ جس حکومت نے مجھے بھیجا ہے. تو ہمارے نبی پہ جب بھی اعتراض ہوتا تھا اللہ کہتے تھے آپ غمزدہ نہ ہوں، اس اعتراض کا جواب آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ اعتراض آپ پہ نہیں بلکہ اس پہ ہو رہا ہے، ہم پہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم جواب دیں گے. تو مشرک آیا کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری رکوع کی پوسیدہ ہڈیوں کو بھلا کون زندہ کرے گا؟ ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم، کیڑے کھا جاتے ہیں، کیڑے ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا. اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان، یہ جو انسان آیا ہے اعتراض کر رہا ہے، کیا یہ دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفۃ، یہ پانی کا قطرہ تھا گندا ناپاک، یہ وہ قطرہ لے کے آتا نا اور کہتا ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ ہے کوئی مان لیتا؟ اس میں آنکھ بھی بنے گی، ناک بھی بنے گی، دل بھی بنے گا، دماغ بھی بنے گا، جگر بھی بنے گا، اور اس میں معدہ بھی ہوگا، اور اس میں دل جو ہے وہ بلڈ سرکولیٹ بھی کرے گا، اور یہ دیکھے گا بھی، سنے گا بھی، باتیں بھی کرے گا، ہنسے گا بھی، روئے گا بھی، چار شادیاں بھی نہیں کرے گا، ایک کرے گا. اور خواتین بیٹھی ہیں ان کو ناراض نہیں کر سکتا میں، یعنی یہ سارے کام کرے گا. کوئی مان لیتا؟ خدا کی قسم کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں مانتا. وہ تو دیکھ لیا پھر اس کی لاجک تلاش کر لی. تو اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، یہ انسان جو ہم پہ اعتراض کر رہا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پانی کے قطرے سے بنایا اور ایسا بنایا فاذا هو خصیم مبین. آج خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا اس میں، اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا مجھے جب میں ہڈی ہو کے ختم ہو جاؤں گا مجھے کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں اس پانی سے تجھے ایسا بنایا، اور آج اتنا کانفیڈنس کہ بنانے والے پر کیا کر رہا ہے؟ اعتراض. فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہم پہ اعتراض کر رہا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ میں کیسے پیدا ہوا تھا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی سے کہہ دو وہی پیدا کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تم بے وقوف ہو، تم سمجھتے ہو کہ اس نے اس طرح سے پیدا کیا تو وہ اسی طرح کر سکتا ہے. نا 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 نا، جو اس طرح کر سکتا ہے وہ دوسری طرح بھی کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. تو یہ ساری گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ اسلام سے. تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہمیں یہ گائیڈنس نہیں ملتی. اور جو ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، ان کے پاس تو جیسے گائیڈنس ہی نہیں ہے. آپ کسی ایتھیسٹ سے ملحد سے پوچھ لو کہ اچھا کسے کہتے ہیں، اچھا عمل کیا ہوتا ہے، قیامت آ جائے گی خدا کی قسم وہ اچھے عمل کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. تو جب اچھے اور برے کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا تو اچھا برا بنے گا کیسے انسان؟ سمجھ میں نہیں آنا میرا خیال. تو پھر آپ سے کیوں ایسے بیچارے پوچھا کے بیٹھے دھیان ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے بھائی آپ چاہتے ہو نا سکون کی زندگی؟ یعقوب علیہ السلام کی زندگی پریشانیوں میں گزری، پھر بھی سکون اور اطمینان. کیا مطلب؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پوری زندگی ان پریشانیوں کے باوجود سکون میں گزار دی. اور جب انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو ذرا سا غم بھی اس کو عذاب دینے کے لیے کافی. خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں دنیا میں؟ کتنی ترقی ہو رہی ہے لیکن خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وجہ اس کی ہے بھائی جس نے پیدا کیا تھا اپنے لیے پیدا کیا.